دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد محترم برادر محترم حضرت علامہ مولانا ناصر خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر موجود دیگر معزز مہمانان گرامی حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل فرمائے۔ میں اکیلا ہی ہوں۔ جیسا کہ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے سلسلے صاحب خانہ کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ فقیر حقیقت سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کچھ عرض کرنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محدود سے وقت میں انشاءاللہ چند ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے میری بھی اصلاح ہو سکے اور آپ تمام لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ کھلے دل کھلے کاموں سے گفتگو سماعت فرمائیے گا۔ بہت اہم گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ برادران ملت، دین اسلام کو آپ بغور دیکھیں، باریک بینی سے دین اسلام کا آپ مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارا سارا کا سارا دین آپ کو حقوق اور فرائض کا مجموعہ دکھائی دے گا۔ حقوق ہی حقوق ہیں، فرائض ہی فرائض ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اہل علم نے حقوق کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی قسم حقوق کی حقوق اللہ ہے، دوسری قسم حقوق النفس ہے اور تیسری قسم حقوق العباد ہے۔ اب حقوق اللہ میں ہماری ساری نمازیں، ہمارے سارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری کی ساری حقوق اللہ میں داخل ہے۔ دوسرا حقوق میں دوسری چیز حقوق النفس ہے۔ اب حقوق النفس کے اندر ہمارے ظاہری جسم کی نگہداشت، آپ ادھر ادھر توجہ کریں گے نا تو جس کو بیٹھنا ہے جہاں بیٹھا وہاں پر بیٹھے رہے، کیونکہ دماغ ہمارا کتابوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ ادھر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بس جس نے جانا ہے جائے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، دماغ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ حقوق النفس کے اندر ہمارے جسم کی ظاہری نگہداشت
یہ حقوق نفس کے اندر داخل ہے. تہذیب نفس یہ بھی حقوق النفس میں شامل ہے. ہمارے اخلاق کی درستگی یہ بھی حقوق نفس کے اندر شامل ہے. اور اہل علم نے جو تقسیم کی وہ ایسے نہیں کی، بلکہ احادیث مقدسہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اہل علم نے یہ 3 قسمیں بیان فرمائی. مثلا میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دونوں ہی بخاری کی ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم علیہ السلام نے میں مقوم پیش کر دیا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات بھر نمازیں پڑھتے ہو اور دن بھر تم روزے سے رہتے ہو. اے عمر بن عاص کیا ایسا ہی ہے؟ تو میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ساری رات نماز پڑھتے اور سارا دن روزے سے رہتے، لیکن اب حضور کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی اسے غور سے سنیں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا مت کرو، ایسا کرنے سے تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی اور تمہارا نفس یہ تھک جائے گا. یاد رکھو کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے. تم نیند بھی کرو اور تم نماز بھی پڑھو، تم روزہ بھی رکھو اور تم کھاؤ بھی. اب دیکھیں حضور کریم علیہ السلام نے کتنی باتیں اس حدیث شریف میں بیان فرمائی. دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی مکے سے مدینہ شریف جب مسلمان پہنچے تو حضور کریم علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار صحابہ جو تھے حضور نے دونوں میں بھائی چارے کی فضا قائم فرمائی، بھائی چارہ کرایا. اور اس کو عقد مواقات کہتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ادھر سے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور ادھر سے ایک مہاجر صحابی کو بلایا. فرمائے ادھر آ، یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہیں، یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہیں. اچھا یہاں پر میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاؤں کہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب واپس آئے تو کسی بتانے والے نے بتایا اے علی آپ کو پتا آج حضور کریم علیہ السلام نے عقد مواقات قائم فرمائے. ایک مہاجر صحابی کو بلایا، ایک انصاری کو بلایا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہو، یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھا تعجب خیز انداز میں، فرمانے لگے یہ بتاؤ کیا حضور نے مجھے کسی کا بھائی بنایا؟ کیا حضور کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علی گئے ہوئے ہیں اور فلاں شخص علی کا بھائی ہے؟ کیا ایسے کچھ کلمات حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رونے لگے اور روتی آنکھوں کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ علی تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عقد مواقات قائم فرمائی، مہاجر اور انصار صحابہ کرام نے بھائی چارگی کی فضا پیدا فرمائی، ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. میرا بھائی کون ہے؟
मैं किसका भाई हूं? रसूल करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाने लगे अली तो दुनिया और आखिरत में मुझ मुस्तफा का भाई है। अल्लाह अकबर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपना भाई कहा, लेकिन आप हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पूरी हयात तय्यबा का मुतालबा फरमाए। हजरत अली ने सारी जिंदगी हुजूर को कभी भी भाई कह के नहीं पुकारा। जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह कह के पुकारा, जब भी पुकारा गोया या हबीब अल्लाह कह के पुकारा। अल्लाह अकबर। और अदब का तकाजा भी यही है कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को जब भी पुकारा जाए या रसूल अल्लाह कह के पुकारा जाए, या हबीब अल्लाह कह के पुकारा जाए। अल्लाह अकबर। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने अक़द मवाक़ात को कायम फरमाया और भाईचारगी पैदा फरमाया। और ये वो मनाजिर थे जो इस बूढ़े आसमान ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने प्यार और मोहब्बत की इस फिज़ा को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। ये मौका था कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला और हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला दोनों को बुलाया। फरमाया सलमान ये अबू दरदा तुम्हारे भाई है, अबू दरदा ये सलमान तुम्हारा भाई है। अल्लाह अकबर। तो दोनों को हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे का भाई करार दिया। अच्छा हुआ क्या, जरा तवज्जो फरमाया। अब एक रोज हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला हजरत अबू दरदा के घर तशरीफ लाया। अब ये जो पर्दे से मुताल्लिक आयत है उससे पहले की ये बात है कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला जब हजरत अबू दरदा के घर तशरीफ लाए तो बुखारी के अल्फाज ये हैं कि हजरत सलमान फारसी ने हजरत अबू दरदा की ज़ौजा मोहतरमा को साफ कपड़ों में नहीं देखा। तो आपने उनसे पूछा कि क्या वजह है? तो वो कहने लगे सलमान आपके भाई जो अबू दरदा हैं उन्हें दुनिया से कोई रग़बत ही नहीं है, तो मैं किसके लिए तैयार हूं, मैं किसके लिए बनाऊं सिंगार की। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी ने रज़ी अल्लाह तआला जब ये बात समाअत फरमाई तो आपने सुकूत फरमाया। फिर हजरत अबू दरदा आए, खाना वगैरह तैयार हुआ। जब खाना लगाया गया तो हजरत अबू दरदा ने कहा कि मेरा तो आज रोजा है, यानी नफली रोजा है और मैं खाना नहीं खाऊंगा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो हजरत अबू दरदा खाने के लिए तैयार हो गए और नफली रोजा आपने तोड़ दिया। रात हुई, हस्बे मामूल हजरत अबू दरदा खड़े होना चाहते थे इबादत के लिए। हजरत सलमान फारसी ने मना फरमाया थोड़ा आराम करो, गोया फरमाया थोड़ा आराम करो। फिर उठे आप थोड़ी देर के बाद कि फिर इबादत आप वजू करें और इबादत में मसरूफ हो जाए। फिर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने मना फरमाया। अल्लाह अकबर। फिर आखिरी पहर में बुखारी के अल्फाज हैं कि हजरत सलमान फारसी खुद भी उठे, हजरत अबू दरदा को भी उठाया और दोनों ने नवाफिल अदा किए। और उसके बाद हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा से फरमाया ऐ अबू दरदा आपके रब का भी आप पे हक है, आपके नफ्स का भी आप पे हक है, आपके अहल का भी आप पे हक है, तो हर हक वाले का हक आप अदा करें, ऐसा आप करें। अल्लाह अकबर। सुबह हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे हजरत सलमान फारसी और ये पूरा वाक़या जब बयान किया और अपनी बात जब बयान फरमाई तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलमान वाक़ियतन तुमने सच फरमाया, तुमने सच कहा कि अल्लाह का भी हक है, गोया हमारे जिस्म का भी हम पे हक है। वो पिछली रिवायत को ले तो हमारी आंखों का भी हम पर हक है, हमारे बीवी का भी हम पे हक है, हमारे बच्चों का भी हम पे हक है। तो इसलिए सरकार ने फरमाया सलमान तुमने दुरुस्त बात की। तो एक हुकूकुल्लाह है जिसमें सारी इबादत का हिस्सा शामिल है और दूसरा हुकूकुन नफ्स है और तीसरा है हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह के बंदों के हुकूक। अब ज़हन में रखना, अल्लाह के बंदों के हुकूक में सबसे पहला हक
اگر کسی کا ہے تو علماء فرماتے ہیں وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، حضور کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید میں اس حق کو اللہ کے حق کے ساتھ بیان بھی فرمائے کہ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 91 ایک مقام پہ فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام قطابی نے بڑا شاندار ایک جگہ پر نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خیر خواہی کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کی جائے، ان کے لائے ہوئے پورے دین پر ایمان لایا جائے، انہوں نے جس چیز سے منع کیا اس سے منع رہا جائے، اس سے دور رہا جائے، انہوں نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کام کو کیا جائے، ہر حال میں ان کی اطاعت کی جائے، ہر حال میں پیارے مصطفیٰ کی مدد کی جائے۔ حضور سے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے اسوہ پاک کی پیروی کی جائے اور ان کی آل اور ان کے اصحاب سے محبت کی جائے۔ فرماتے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آئیے، حضور کریم علیہ السلام کے حق کے بعد اگر کسی کا حق سب سے زیادہ بلند ہے تو وہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا۔ ہمارے ماں باپ کا ہم پر اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے یہ نگاہ نبوت حضور کی 1400 سال یہ جو معاملات اب پیش آ رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد معاملات کیا ہوں گے، نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسے پہلے سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث کے الفاظ، حضور کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ آتا رجل امراتہ وعقا امہ۔ حضور نے فرمایا مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں کا نافرمان ہوگا۔ شارحین فرماتے ہیں اس میں والد بھی داخل ہے کہ مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ جیسا میرے آقا نے فرمایا مجھے بتاؤ ویسے ہی آج ہو رہا ہے یا نہیں، ویسے ہی آج ہے یا نہیں کہ ماں باپ ناراض ہوتے ہو، ناراض ہو، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو، لاکھ تکلیف پہنچے، لیکن بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے، گھر کی عورت ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج گھر گھر میں یہی جھگڑے تھے، گھر گھر کے اندر یہی لڑائی۔ آپ دیکھیں پورا معاشرہ ہمارا اللہ اکبر اسی لڑائی کے اندر گھرا ہوا، اسی جھگڑے کے اندر گھرا ہوا۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے جو بات 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی، ہر بحرف وہی بات آج بالکل جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ حضور کریم علیہ السلام کے بعد اگر ہم پر حق ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ ہم نے ہر حال میں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہو، ہر حال میں ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہو، ہر حال میں ہم پر لازمی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیں۔ بحیثیت طالب علم میں قرآن مجید و فرقان حمید کو دیکھتا تو قرآن مجید و فرقان حمید کے 15 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں بڑے حکیمانہ انداز میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا، حسن سلوک کا حکم دیا گیا، خوش معاملگی کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں پر حکم آیا وہ درس توحید کے فوراً بعد حکم آیا۔ دیکھیے
میں کچھ آپ کو سیر کراتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ اکبر، دیکھیا کہا گیا اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کی جو ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ اکبر، ایک اور مقام پہ فرمایا، 5واں پارہ فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر، آپ قرآن مجید و فرقان حمید کے ان 15 مقامات کو دیکھتے چلے جائیں۔ ایک مقام پہ فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر بجا لا، آخر میں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ اکبر، جگہ جگہ ہم مسلمانوں کو قرآن مجید و فرقان حمید نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں۔ جو احسان ہم پر ہماری ماں نے کیا، جو احسان ہم پر ہمارے والد نے کیا، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے جو تکالیف برداشت کی، یہ بات ذہن میں رکھ لو نوجوانوں جتنے بیٹھے ہو، ہم اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میں اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا سنگلاخ راستہ جو گرمی کی سختی سے شعلے کی طرح جل رہا تھا اور پتھروں سے آگ نکل رہی تھی، اگر ان پر گوشت ڈالا جائے تو وہ بھی کباب ہو جاتا۔ میں ایسے اذیت ناک راستے پر مسلسل 6 میل تک کمزور ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا، تو کیا میں اپنی والدہ کے حق سے سبکدوش ہو گیا؟ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گویا حضور نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جن تکلیفوں کو برداشت کیا، جن دردوں کو برداشت کیا، یہ اس میں سے ایک درد کا بھی بدلہ نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، میں سبکدوش ہو گیا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ان کے والد ماجد یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک یمنی شخص کے پاس پہنچے جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر سوار کیے ہوئے تھا، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرض کرنے لگا، میں اپنی ماں کا فرما بردار اونٹ ہوں، میں نے شفقت و رحمت سے ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیے اور انہوں نے بچپن میں جتنا مجھے اٹھایا تھا اس سے کہیں زیادہ میں انہیں اٹھا چکا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، بلکہ تیری پیدائش کے وقت تکلیف کی شدت کے باعث اس نے بار بار جو درد بھری سانسیں لی ہیں ان میں سے ایک سانس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا، ایک سانس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے آپ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اللہ نے اسے پیسہ دے دیا، اس نے ماں باپ کو اچھا گھر دلا دیا، اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، ماں باپ کو پیسے دے دیے، حج عمرے کرا دیے، ماں باپ کا حق ادا کر دیا، یاد رکھو کہ ایک تکلیف کا بھی ہم جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب بعض لوگ بہت شکایتیں لے کے آتے، شاہ صاحب ہم اپنی ماں کے لیے اتنا کرتے لیکن وہ زبان سے تکلیف دیتی، وہ جو ہے ہماری باتیں لوگوں کو جا کر کے بیان کرتی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں تو اپنی ماں کے کھانے پینے کا پورا انتظام کرتا ہوں، وہ مجھے اپنی زبان سے تکلیف دیتی رہتی ہے، تو میں کیا کروں؟ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ الفاظ سنیا، فرمایا خدا کی قسم اگر وہ تیرا گوشت بھی کاٹ لے اور تم ہنسی خوشی اسے برداشت کر دو، گویا فرمایا تم نے اس کے 4 آنے کا حق بھی ادا نہیں کیا، 4 آنے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے؟ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! حضور کریم علیہ السلام کا جب یہ ارشاد سنا، اپنے گھر گئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے، آئے میری ماں، آج کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کے قدم چومے، کہا اللہ کے نبی نے مجھے اسی بات کا درس دیا۔ اللہ اکبر، جیسا حضور نے فرمایا ویسے ہی کام کیا۔ تو یاد رکھیں آپ کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو یہ بات اسے اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ماں باپ جن کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ صاحب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ماں رکاوٹ بن جاتی، باپ رکاوٹ بن جاتا، پتہ نہیں ان لوگوں سے بعض لوگ، اللہ معاف کرے، جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں اس بڑھیا سے جان کب چھوٹے گے، پتہ نہیں اس بوڑھے سے جان کب چھوٹے گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ماں باپ اگر ہیں نا تو زندگی کے اندر رونق ہے، ہمارے گھروں کے اندر رونق ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو یہ بس ان دیواروں کے اندر سیمنٹ اور بجری ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگیوں کے اندر رونق ماں باپ کی وجہ سے، ہمارے گھروں کے اندر رونق ہمارے ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، لوگ حج پر گئے، لاکھوں مسلمان حج کر کے آتا ہے اخبارات کے اندر کہ 25 لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا، 30 لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ اچھا، یہ 25 لاکھ 30 لاکھ جتنے بھی ہیں جو حج پہ گئے ہیں، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں اور آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیے صاحب آپ میں سے کس کا حج قبول ہوا، آپ بتائیے، کیا کوئی حاجی بتا سکتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے دعوے کے ساتھ کہ صاحب میرا حج مقبول ہو گئے، میرا حج قبول ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ آؤ، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، سنیں اسے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کا اطاعت شاعر اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند جب ان کی طرف رحمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کا اطاعت شیار اور فرمان بردار بچہ جب ماں باپ کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ اکبر، ہے حیرتناک بات۔ تو صحابہ کرام نے جب حضور کریم علیہ السلام کا یہ پیارا ارشاد سنا تو صحابہ کرام بھی حیران تھے اس ارشاد کا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ ہر روز 100 بار دیکھے، اپنے ماں باپ کو پیار و محبت کی نگاہ سے اگرچہ ہر روز وہ 100 بار بھی دیکھے، حضور نے فرمایا ہاں میرے غلاموں، اگرچہ وہ 100 بار بھی دیکھے، ہاں اگرچہ وہ 100 بار بھی دیکھے، اللہ پاک ہے، اللہ بڑا ہے۔ یعنی 100 بار کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھے تو گویا اسے 100 حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے کہ ماں باپ کا کتنا بلند مقام ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک شخص نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں
اور دوزخ بھی ہے۔ بڑا شاندار جواب دیا حضور، بڑا بلیغ جواب دیا حضور۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، یعنی اگر تو نے دنیا میں ان کی اطاعت اور تو نے دنیا میں ان کو راضی کر دیا تو یقیناً تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اگر دنیا میں تو نے انہیں ایذا پہنچائی، تو نے تکالیف پہنچائی، تو گویا دنیا میں رہتے ہوئے ہی تو نے اپنی دوزخ کو تیار کر دیا۔ فرمایا تیری جنت بھی ہے اور یہ تیری دوزخ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آتے اور سوالات کرتے، یا حضور سے اجازت مانگتے، یا رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت، فلاں کام کی اجازت، لیکن نگاہ مصطفیٰ سب کچھ دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا حقدار ہونے کے لیے آپ سے ترک وطن اور جہاد پر بیعت کرتا، میں بیعت کرتا۔ حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ماں اور باپ دونوں زندہ۔ اب نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو اگر تم اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہتے۔ اسی طرح ایک اور صاحب آئے یمن سے، تو حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا یمن میں تیرا کوئی عزیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ ہے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ عرض کی حضور جہاد کرنا چاہتا۔ فرمایا کیا تیری ماں باپ نے تجھے جہاد کی اجازت دی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ جہاد کی اجازت دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو تم ان کی خدمت کرو۔ گویا اگر خدمت کرو گے تو اللہ میں ہمیں ہر حال میں ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی والدہ مہربان کا وصال تو حضور علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت ہو گیا ہے، لیکن حضور کریم علیہ السلام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تو ایک خاتون ضعیف سی وہ حضور کے پاس چلتی ہوئی آ رہی۔ نگاہ نبوت جب پڑی حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، ان بزرگ خاتون کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارکہ اتاری اور زمین پر بچھائی اور ان بزرگ خاتون کو اپنے برابر میں بٹھایا اور مسکرا کر کے حضور علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خاتون کون؟ کہ حضور علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اٹھے، حضور نے اپنی چادر مبارکہ ان کے لیے بچھائی اور مسکرا کر کے بات کر یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ حضور کو دودھ پلانے والی حضور کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ دیکھیں دودھ پلانے والی خاتون کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کے محبت کا یہ عالم، اللہ اکبر، تو اپنی سگی والدہ مہربان کے ساتھ حضور کی محبت کا کیا عالم ہو۔ تو اس لیے ہمیں درس دیا گیا کہ ہم ہر وقت اپنے ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری یہ ہر وقت ہم پر لازم ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں شادی ہو گئی، ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، بڑے صبر آزما بڑے مشکل اور کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے کہ دور چل رہا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور ماں باپ کو وہ ایسے سینٹر میں داخل کرا دیتے ہیں کہ جہاں پر کہ بوڑھوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، سینئر سٹیزن ان کو بنا کے رکھا جاتا ہے۔ ایسی جگہ بھی کراچی کے اندر موجود ہے اور آپ جائیں ذرا ماں باپ سے پوچھیں تو صحیح آپ کو پتا چلے گا کہ بیٹا کروڑ پتی ہے، بیٹا چاہے تو اچھا بنگلہ لے کر کے اپنے ماں باپ کو وہاں پہ رکھ سکتا ہے،
دو چار نوکرانی اور نوکر رکھ سکتا ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، لیکن وہ کم وقت بیوی کی باتوں میں آ کر کے اپنی ماں کو پاگل خانے میں داخل کرتا، باپ کو پاگل خانے میں داخل کرتا، کیونکہ بیوی نے سرٹیفکیٹ دے دیا نا کہ تیرے بوڑھے ماں باپ تو اب پاگل ہو گئے، لے جائیے اور پاگل خانے میں داخل کر۔ وہ عورت اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی نہیں کہے کہ میرے ماں باپ پاگل ہو گئے، وہ شوہر کے ماں باپ کے بارے میں یعنی اپنی ساس سسر کے بارے میں ضرور کہے گا کہ یہ پاگل ہو جائیں، لے جاؤ، بوڑھے اور بوڑھی نے پریشان کر کے رکھ دیا، تم تو چلے جاتے ہو آفس، سارے دن جو ہے وہ ان کی باتیں سننا پڑتی۔ اللہ اکبر، تو بڑے صبر آزما مراحل سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ لیکن یاد رکھو نوجوانوں جتنے بیٹھے ہوئے، یہ ساری منازل کو بڑے صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم نے اس سے گزرنا ہے۔ ہر حال میں ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر ہم نے اس مشکل دور سے اگر اپنے آپ کو گزار لیا بچا کر کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ رہنے والی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ ماں باپ کی دعاؤں سے بندے کو ایسا مرتبہ اور ایسا مقام حاصل ہوتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کہ اتنی منازل اس نے طے کر دی، اس مرتبے تک وہ پہنچ گئے، اللہ اکبر، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یمن کی ایک بستی کہ جس کا نام قرن، اور وہاں پر حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ رہا کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ صبح شام حضور کریم علیہ السلام کی محبت میں تڑپتے، اور یہ آنکھیں حضور کریم علیہ السلام کے عشق میں آنسو بہاتی، اور وہ جانتے کہ میں حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنا چاہوں تو میں پہنچ جاؤں، میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں اس حسین چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو زلفوں کو سمیٹ لے تو رب فرمائے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، اور جو زلفوں کو بکھیر دے تو رب فرمائے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر، میں اس حسین وجود کو دیکھنا چاہتا، میں اپنے آقا کا دیدار کرنا چاہتا۔ حضرت اویس قرنی روز و شب تڑپتے، اور جیسے رفتے سفر باندھتے، یعنی سفر کا سامان باندھتے اور اپنے گھر سے نکلنے لگتے، اللہ اکبر، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ بڑی ضعیف، بڑی بوڑھی، جب حضرت اویس قرنی نکلنے لگتے، ماں ہوتی، فرماتی بیٹا اویس تو مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں بیٹا، میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ میرے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ اے میرے بیٹے، اگر تو چلا گیا پتہ نہیں تو واپس آئے گا، میں زندہ رہوں بھی یا نہ رہوں۔ اللہ اکبر، حضرت اویس قرنی کا قدم دروازے سے باہر نکلتا اور بوڑھی ماں کے آنسو دیکھنے کے بعد واپس آ جاتا۔ دن گزرتے رہے، وقت کا بہارا بہتا رہا، ایک روز خبر ملی کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو گیا۔ حضور کریم علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ وہ ویسے قرنی کہ جو روز و شب دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپے اور ترسے، اللہ اکبر، سوچو کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوئی۔ ان کو جب پتہ چلا ساروں قطار روتے رہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جو حضور کے عشق میں تڑپتا ہے، جو حضور کے عشق میں روتا ہے، جو روز و شب حضور ہی کی باتیں کرتا ہے، پیارے آقا اسے جانتے ہیں کہ میرا عاشق کون ہے، کہاں رہتا ہے،
کس بستی، کس قریہ، کس مکان، کس گلی میں رہتا ہے، یہ ذہن اپنا مطمئن کر لو، دل مطمئن کر لو، حضور اپنے سارے غلاموں کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت اویس قرنی تو تڑپ اور بلکتے، لیکن ماں کی وجہ سے جا نہیں رہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن ماں کے آنسو روک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے سارا انتظام فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، فرماتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب ذرا غور سے سنیے، حضرت اویس قرنی تو پہنچے نہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ سے پوچیدہ نہیں، کیونکہ حضور کے سارے غلام حضور کی نگاہ میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ دو تین باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ حضور نے فرمایا تابعین میں سب سے افضل اور بزرگ وہ شخص ہے کہ جس کا نام اویس ہے۔ حضور اپنے غلاموں کو ناموں سے جانتے اور ماں باپ کے ناموں سے جانتے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی اولاد ہے، یہ میرے آقا جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تابعین میں سب سے افضل بزرگ وہ شخص ہے کہ جس کا نام اویس ہے، اس کی ایک ماں ہے، اویس کے بدن پر سفید داغ ہے۔ اے عمر ابن خطاب، ملاقات ہونا تو ان سے عرض کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ حضور فاروق اعظم سے فرما رہے، اگر تمہاری ملاقات ہونا تو ان سے عرض کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ ایک دوسرے مقام پر مسلم شریف کے الفاظ میں تھوڑا سا الفاظ زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا فاروق اعظم سے ان کے بدن میں سفید داغ تھا، جو درم بھر جگہ کے سوا سب ٹھیک ہو گیا۔ جسم کی نشانیاں بھی جانتے ہیں اپنے عاشقوں کی۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے بدن میں سفید داغ تھا، جو درم بھر جگہ کے سوا سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، وہ اپنی والدہ کا اطاعت شعار ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو پورا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام نے مجھے میرا نام لے کر یاد فرمایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور مجھے کہیں بھیجیں گے، مگر آپ نے یہ فرمایا اے عمر، میری امت میں اویس قرنی نام کا ایک شخص، جب ان سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام کہو اور ان سے اپنے لیے دعا کروا کہ پروردگار عالم کے نزدیک کریم اور محبوب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم اٹھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم فرما